حدیث پہ بہت غور کریں. 5 چیزیں ہیں. اپنی یوتھ کا فائدہ اٹھا لیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور وہ اتنی جامع حدیث ہے آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے اسے کئی بار سنا ہو، بٹ جب آپ اس کانٹیکسٹ میں اس حدیث پہ غور کریں گے جو اس کلاس کی تھیم ہے، یعنی تھنگز دیٹ میٹر، اور اس کانٹیکسٹ میں جب اس حدیث پہ غور کریں گے کہ آج کرنے والے کام کیا ہیں، ہم اس دنیا میں کیا کرنے آئے تھے، ہمیں زندگی میں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں، جب اس کانٹیکسٹ میں آپ اس حدیث پہ غور کریں گے تو یقین کیجئے آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ یہ حدیث شاید پہلی بار سن رہے ہیں. نا کمنگ ٹو دا حدیث، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا آج میں آپ کو وہ حدیث سنانے والا ہوں جو آپ نے ہو سکتا ہے کئی بار سنی ہو. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اغتنم خمسا قبل خمس، do 5 things before 5. یہ حدیث مجھے اتنی پسند ہے کہ یہ میں نے اپنے گھر میں اپنے پرسنل اسٹڈی روم میں لگوائی ہوئی ہے پوسٹر پہ، اور اس کو ہینگ کیا ہوا ہے میں نے وال پہ. حدیث کیا ہے کہ ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 things before 5. نمبر 1، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے، اس سے پہلے کہ وہ ایج آئے کہ تم اتنے ایکٹیو نہ رہو، تمہارے پاس اتنی انرجی نہ ہو، یوتھ کا فائدہ اٹھا لو. نمبر 2، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کا اس سے پہلے کہ بیماری آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کا ایڈوانٹیج لے لو 5 سے پہلے. نمبر 1، یوتھ کا بفور یور اولڈ ایج. نمبر 2، اپنی صحت کا، اپنی ہیلتھ کا بفور ڈیزیز کمز ٹو یو، اس سے پہلے تمہیں ایلنس آئے. نمبر 3، وغنا کا قبل فقر کا، اپنی رچنس کا، تمہارے پاس جب چیزیں ہیں، تمہارے پاس سیونگز ہیں، تمہارے پاس پیسے ہیں، تمہارے پاس خرچنے کے لیے مال ہے، اس سے پہلے کہ تم پہ کوئی ٹف ٹائم آئے، تم پہ غربت آئے، اس حالت کا ایڈوانٹیج لے لو. اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، کم ٹو اٹ. نمبر 4، وفراغ کا قبل شغل کا، یور فری ٹائم بفور یور ورک، اس سے پہلے کہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اس سے پہلے کہ تم بہت بزی ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم کھپ جاؤ زندگی کی دوڑ میں، پیسے کمانے کی دوڑ میں، فری ٹائم کا فائدہ اٹھا لو. وہ ٹائم جس میں تمہارے پاس کوئی اور ایکٹیویٹی کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ. نمبر 5، وحیاتک قبل موتک. اوور آل یہ ایک بات ہے کہ یور لائف بفور یور ڈیتھ، اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور پھر ریگریٹس ہوں، اور پھر انسان ہاتھ ملتا رہ جائے. جیسے قرآن میں کتنے ریگریٹس ہیں، قرآن میں یہاں تک ایک ریگریٹ مینشن کیا ہوا ہے گناہ گار کا کہ ہائے کاش یہ سورہ فرقان میں فلاں اور فلاں کو دوست نہ لیتا. یو کین ریڈ اٹ. تو اس طرح کے ریگریٹس انسان کے، کبھی آپ اولڈ ایج ہاؤس جائیں، کبھی آپ ہاسپٹل جائیں، وہاں عیادت کریں بوڑھے لوگوں کی، مطلب کہ آپ کی فیملی میں تو ایسے لوگ ہوں گے، ظاہر ہے، آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کے پرسپیکٹیو سے لائف کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. ڈیفینیٹلی ان کے کچھ ریگریٹس ہوں گے، ڈیفینیٹلی ان کے پاس بہت سی نصیحتیں ہوں گی، جو مسٹیکس انہوں نے کمٹ کی ہیں اس کے حوالے سے وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے. یہ وہی بات ہے کہ اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ موت آ رہی ہے، اور موت تمہیں نظر آ رہی ہے سامنے. تو باری باری ایک ایک پوائنٹ کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، تھنگز دیٹ میٹر کے حوالے سے. پہلی جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، شباب کا، نوجوانی، اپنی جوانی کا فائدہ اٹھا لو نوجوانوں اس سے پہلے کہ تمہیں اولڈ ایج آئے، تمہیں بڑھاپا آئے. سب سے پہلی بات سوچنے کی یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے نا ایک اپنی لائنز ڈرا کی ہوئی ہیں. ہماری کیا سوچ ہے ایوریج بندے کی، یہ میری بھی ایسی تھی. جب تک دین کا فلسفہ مجھے نہیں پتا تھا میری بھی یہی سوچ تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جی جوانی مزہ کرنے کے لیے، پھر پروفیشنل لائف جو ہے وہ ظاہر ہے شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اس میں ایک اور ایسپیکٹ آ جاتا ہے لائف کا، اور یہ سب کچھ کرا کے کیریئر بنا کے اپنی مٹیریل گروتھ کر کے پھر جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو تب عبادت کی جاتی ہے.
اور یہ کانسیپٹ باقاعدہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت اتنا اس حد تک رائج ہے کہ 95% لوگ اس فلسفے پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ کیا جوانی مزے کے لیے، جو مرضی کرو، کون سا مر جانا ہے، کون سا کوئی موت آ جائے گی، بعد میں ریپینٹ کر لیں گے، بعد میں دیکھی جائے گی، عبادت کا ٹائم بڑھاپا ہے. ریئل لائف میں واپس آ جائیں، ریئل لائف میں واپس آ جائیں، ڈیسیجن لے لیں اب، ورنہ ایسی ایڈکشنز ڈیولپ ہوں گی، ایسے برے شوق آپ کو لگ جائیں گے کہ شادی کے بعد بھی نہیں وہ جائیں گے. یہ میں آپ کو باقاعدہ کاؤنسلنگ کیسز کے سینیریو سے بتا رہا ہوں. سوچ لیں، اپنی لائف کو آپ نے ڈیزائن کرنا ہے، آپ ڈیزائن کر رہے ہیں، آپ نے بیس سیٹ کرنی ہے، وہ جوانی میں سیٹ کر دیں تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹائم آپ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے. کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سب آپ نے ڈیسیجنز لینے. یہی زندگی ہے جس میں تم نے اعمال کرنے ہیں. اس کے بعد اعمال نامہ کلوز ہو جائے گا، اور یہ جو اعمال ہیں تمہارے، اس کا صلہ تمہیں دوسری دنیا میں جا کر ملے گا. تو وہاں پر کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، وہاں پر دوبارہ لائف نہیں ملے گی. قرآن مجید میں کتنی وارننگز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، وہ میں آپ کو سلائیڈز میں دکھا بھی رہا ہوں. وہ وارننگز کہ کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا، یا وہ جہنمی کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دوبارہ سے ایک بار زندگی دے، ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیج تاکہ ہم اچھے اعمال کریں، ہم بھی کچھ صدقہ خیرات کریں، ہم بھی کچھ چیریٹی کریں. لیکن اٹ ول بی ٹو لیٹ فار دیم. کچھ یہ ریگریٹ کریں گے کہ ہائے ہمارے پاس ایک وارنر آیا تھا، نبیوں کی بات کریں گے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا، ہم قرآن بھی سنتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن ہم نے نان سیریس لیا ان ساری چیزوں کو، ہم نے اس پہ غور ہی نہیں کیا. تو کہیں ہم ان ریگریٹس کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. تو اس زندگی کا فائدہ اٹھا لیں، یہی زندگی ہے، اسی میں ہم نے پروو کرنا ہے، اعمال کرنے. اس کے بعد جو نیکسٹ زندگی ہے وہاں پہ ہمارا نتیجہ آئے گا، اور وہ اخروی زندگی ہے، وہ ایور لاسٹنگ لائف ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعلیٰ میں کہا کہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہوا. اور پھر آگے میسیج دیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ بے شک تم جلدی گزرنے والی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، اور آخرت جو باقی رہنے والی ہے وابقیٰ، اس کو تم اگنور کرتے ہو. جب تک آپ نہیں چاہیں گے کوئی آپ کو سیدھا نہیں کر سکتا، ٹھیک نہیں کر سکتا. جب تک آپ کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہوگی، جتنا مرضی آپ کو کوئی سمجھا لے، نتھنگ از گوئنگ ٹو چینج یو. سو یہ حدیث پہ بہت غور کریں. 5 چیزیں ہیں. اپنی یوتھ کا فائدہ اٹھا لیں، اپنی ہیلتھ کا فائدہ اٹھا لیں، اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں، اپنے اچھے ہونے کا، اپنے فراوانی کی حالت کا فائدہ اٹھا لیں، اپنے ریچز کا، اپنے فری ٹائم کا فائدہ اٹھا لیں. اس سے پہلے ایکسٹریم رسپانسبلٹیز آپ پہ آ جائیں، پھر چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکلتی جائیں، آپ نہ فیملی لائف نبھانے کے لائق رہیں، نہ کوئی جاب کرنے کے لائق رہیں، نہ آپ کے پاس کوئی اسکل ہو، نہ آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ ایسا ذریعہ ہو جس سے آپ سکسیزفل ہوں. اور لاسٹلی جنرلی اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے. آئی ہوپ دس حدیث ول بی ویری بینیفیشیل فار آل آف اس، اور یہ ایک بہترین ریمائنڈر ہوگا ہم سب کے لیے. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ویک ان تھنگز دیٹ میٹر. ٹل دین ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.